اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو میرا مضمون ہے جمہوریت یا مذہبی ریاست۔ قائد اعظم تحریک پاکستان قومیت کی بنیاد پر تھے۔ جو قائد اعظم تحریک پاکستان پہ وہ قومیت کی بنیاد عقیدہ و مذہب پر ہوتی ہے، بلکہ کسی بھی ملک میں بسنے والے تمام لوگ وہ کسی مذہب یا نسل یا علاقے سے تعلق رکھتی ہوں، ان کی بنیادی شناخت قومیت پر سمجھی جاتی ہے، نہ کہ مذہبی۔ وہ اس ملک کی مساوی شہریت اور قومیت رکھنے والے آج بھی پاکستان کے چاروں صوبوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، مگر ان کی زبان، ثقافت اور علاقائی طرز زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ پھر ان کے علاوہ ان تمام صوبوں میں مسیحی، ہندو، پارسی، سکھ اور دیگر مذاہب کے پیروکار بھی آباد ہیں۔ پاکستان کے تمام باشندے الگ الگ زبان، ثقافت، عقیدہ رکھنے کے باوجود تصور قومیت کے لحاظ سے وہ اپنے ملک کے مساوی شہریت و قومیت رکھتے ہیں۔ ثقافت اور عقیدہ رکھنے کے باوجود تصور قومیت کے لحاظ سے پاکستانی ہیں، وہ اپنے ملک کے مساوی شہریت اور قومیت رکھتے ہیں۔ ان کی شناخت اپنے ملک کی شہریت ہے، نہ کہ ان کا مذہب ہے۔ یہ ان کی شناخت ہے، شہریت ہے، نہ کہ ان کا مذہب ہے۔ ان کی سادہ سی مثال، ایک مسلمانوں کو ہم مذہب ہونے کی بنیاد پر سعودی عرب کی شہریت نہیں مل سکتی۔ وہاں شہریت صرف سعودی عرب کی شہریت نہیں مل سکتی کہ وہ مسلمان ہے یا دین اسلام رکھ رہا ہے، سعودی عرب سے تعلق ہے۔ اگر وہ مسلمان ایک کافر ملک یعنی امریکہ میں 5 سال رہائش رکھے یا ملازمت کرے تو اسے مساوی شہریت و حقوق دیے جاتے ہیں۔ کسی ملک کے باشندے کی شناخت اس کی قومیت، شہریت سے ہوتی ہے، نہ کہ مذہب سے۔ فطرت انسانی میں وطن کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ فطرت انسانی میں اس کی زبان نہیں پائی جاتی، مذہب نہیں پایا جاتا۔ فطرت انسانی میں محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے، وطن کی محبت۔ انسان کی شناخت بھی وطن سے ہوتی ہے، نہ کہ مذہب سے۔ اللہ تعالیٰ کا قول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کا مذہب، اور اس کا فعل کیا ہے؟ فعل اس کی فطرت ہے، فعل اس کی فطرت ہے۔ اور پھر قول اور فعل میں ہرگز کوئی تضاد نہیں۔ ملائیت کے نظریہ جو جبر پر مبنی ہے، اس کو فطرت سیاح یا کوئی عقل سلیم قبول نہیں کر سکتی۔ نام نہاد ملا عام مسلمانوں کے جمہوری رجحانات صرف اس شرط پر متفق ہو سکتے ہیں کہ جمہوری فیصلوں کو ملا کی شریعت کی بنیاد پر قبول یا رد کرنے کا آخری اختیار اس کو ہو گیا۔ اس کا نتیجہ عوام کا اختیار ایک خواب بن کر رہ جائے گا۔ عوام بیچ میں نکل جائیں گے، عوام صبح شام ہی عوام، ملا آ گیا تو پھر سب ختم ہو گیا اختیار عوام کا۔ قومی یا سیکولر ریاست۔ قائد اعظم نے پاکستان کی بنیادی مقصد کو پیش نظر رکھنے کے لیے ایک قومی نظریہ پیش کیا۔ سارے اہل وطن کو مذہب اور نسل سے بالا تر ہو کر صرف پاکستان بننے کی تلقین کرتے رہے۔ ایک قومی ریاست کے نظریہ یا آئین کا تعلق کسی مخصوص عقیدہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک قومی ریاست قوم بن کر ترقی کر سکتی ہے۔ قومی ریاست میں انسان
اور مختلف طبقات کے ساتھ رکھنے کے لیے قومی یکجہتی کے لیے ان کے جذبات، عقائد اور اقدار کو بھی متحد رکھنا پڑتا ہے۔ آئین اور قانون میں تمام طبقات کو مساوی حیثیت اور شہریت دینی پڑتی ہے۔ یہ سیکولر آئین کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں ملا کا آئین نہیں، سیکولر آئین جو ہے پاکستان کا تھا شروع میں، یہ اس میں تھی۔ جمہوری طرز فکر جسے بنیاد پر ملائیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مذہب اور سیاست کا مسئلہ۔ ایک مذہبی ریاست میں فرد سے زیادہ خدا یا اس کے عقیدے کو اہمیت حاصل ہے، اور جب کسی مذہب، گروہ یا ریاست میں مذہبی قوانین کی تشریح و توضیح کے اختیارات علماء کو دیے جاتے ہیں تو اس سے آمریت کو فروغ حاصل ملتا ہے، اور بنیادی انسانی حقوق سب سلب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مذہبی معاشروں میں ملک کا سربراہ ایک مذہبی آمر ہوتا ہے۔ آمر خود خدا کا نمائندہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگتا ہے، اور ایسے معاشروں میں عوام کو اختلاف رائے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ آمر کی خواہشات کو خدا کے احکام کی قرارداد دے کر خدا کی خواہش قرار دے کر عوام پر جبر نافذ کر دیے جاتے ہیں، اور آئین کا حصہ بھی بنا دیا جاتا ہے، جیسے کہ پاکستان کا آئین کا حصہ بنا دیا۔ عوام کا ذکر ہی نہیں اس میں، عوام کو پیچھے لگا دیا۔ اس کا مثال پاکستان کا آئین ہے۔ احمدی کلمہ گو جماعت کو ذوالفقار علی بھٹو دور میں اور بعد میں فوجی عامر جوالہ کے دور کی قومی اسمبلی اسلام کی جبر پر مبنی ترامیم موجود ہیں۔ ملائیت کی جبر پر مبنی سیاست۔ جبر کی سیاست پر یقین رکھنے والے مفاد پرست علماء کا ایک طبقہ اس کی جبر کی سیاست کی حمایت کرتا ہے۔ اس کے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ان کی خواہش دراصل یہ ہوتی ہے کہ انتخاب میں ملا کی بجائے مجاہد اسلام کے طور پر اسے منتخب کریں، ملا کو، اور ملا سے زیادہ انہیں شریعت کا سرپرست اور محافظ سمجھیں۔ ان کے ذوق میں اسلام کے نام پر سیاست سے یہ فائدہ ہوگا کہ زندگی نسبتاً سہولت سے بسر ہوگی، کیونکہ سارے معاملات کلیتاً ان کے ہاتھوں میں رہیں گے، یعنی ملا کے ہاتھوں میں رہیں گے۔ جبکہ اگر جنت کے ٹھیکیداروں کو موقع مل جائے تو وہ کسی قسم کی کوئی نرمی اور روح ریاض نہیں رکھتے، نرمی کی روح ریاض، لیکن کچھ دور اندیش محتاط سیاستدان خوب سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل خطرناک ہے۔ مگر افسوس، ایسے سیاستدانوں کی تعداد روز بروز گھٹتی جا رہی۔ آج تو پاکستان کی مفادات کی سیاسی صورتحال کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دانشوروں کی تعداد اور سیاست میں تو نظر ہی نہیں آتی۔ ایسا لگتا ہے کہ ایسے سیاست اور منافقت کی ایک طرف سچ اور دیانت اور دوسری طرف کھڑے ہیں، اور ان کا ایک دوسرے کے دور کا بھی تعلق نہیں، یعنی اخلاقی چیزیں، جو اخلاقی باتیں ہیں، دیانت ہے، سچائی، اس کا دور سے بھی تعلق نہیں۔ بالعموم اہل دانش روز بروز جمہوری کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ نفرت ہو رہی ہے انہیں کہ ملازم کیا ہے، یہ جمہوریت کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اسلام کی تعلیم اور جمہوریت کو اس کا بدل نہیں سمجھتے، بلکہ وہ جمہوریت کو ایک سیاسی فلسفے کے طور پر پیش کیا ہے۔ جمہوریت کو مذہب سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی، ایک سیاسی فلسفہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کوئی ہم نے مذہب داخل کر دیا اس میں۔ ریاست اور سیاست اور آئین۔ پاکستان میں مختلف مذاہب اور فرقوں کے درمیان انتہا پسندی، عدم رواداری کو اعتدال میں لانے کے لیے سیکولرزم، لبرلزم ہی واحد راستہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک مختلف طبقات کے درمیان سیکولر جمہوریت اور بحالی اعتماد، بقائے باہمی محبت اور بھائی چارے
کے جذبات پروان چڑھ سکتے ہیں۔ مذہبی ریاست میں یہ نہیں ہو سکتا، سیکولر ریاست میں ہے۔ اس لیے بھاگ بھاگ کر ساری دنیا میں یہ آ رہے ہیں، یورپ امریکہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں مفاد پرست علماء اور ڈیموکریسی کو الحاد سمجھتے ہیں، لا دینیت۔ وہ کہیں ڈیموکریسی ہے ہی مذہب، کفر ہے، یہ الحاد ہے کا نام دے کر اسے رد کر دیتے ہیں۔ لبرل جمہوریت معاشرے سے خدا کے تصور کو، مذہب کو نہیں نکالتی، بلکہ وہ مذہب کے معاملے میں غیر جانبدار رہتی ہے۔ سیکولر ریاست میں عقیدہ یا مذہبی معاملات اس پر کوئی قدغن نہیں ہوتی، بلکہ سیکولر آئین میں خدا کا ذکر تو موجود ہے، مگر مغربی دساتیر جو ہے، دستور کی جمع ہے، کسی ایک خدا کو ریاست کا زیادہ دار نہیں بناتے۔ متعدد مغربی ریاستوں میں آئین مذہب کے معاملے میں غیر جانبدار ہے۔ اس کے آئین میں مذہبی بنیاد پرستی، تھیوکریسی، مذہبی قوانین کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لیکن 21ویں صدی میں بھی پاکستان کی ریاست عقیدہ اور مذہبی معاملات اور سیاست کے کردار کو سمجھنے میں ناکام رہی ہے۔ آج بھی ہم مذہب اور سیاست کے درمیان تعلق کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بحث ہی ہماری ختم نہیں ہوتی۔ لیکن یورپ 2 صدیوں سے قبل اس کو انہوں نے سمجھ لیا، یورپ نے۔ لیکن پاکستانی سیاست میں مذہب اور سیاست کے رشتے کی نوعیت تاحال طے نہیں کی جا سکی، جبکہ متحدہ ہندوستان جو تھا، اس قیام پاکستان کی جنگ میں دیوبندی، احراری جماعت، جماعت اسلامی اور قائد اعظم کے نظریہ پاکستان یعنی قومی ریاست کے شدید مخالفین وہ تھے۔ اب یہ مامے بندے اب ادھر پاکستان، قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے وہ۔ انہوں نے ریاست اور مذہب کے تعلق کو ایک تنازع بنا دیا اور ملک کی مجموعی سیاسی منظر نامے میں مستقل الجھنیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ 7 عشرے گزر جانے کے بعد بھی ریاست اور مذہب کا رشتہ بے نام اور غیر واضح ہے، جبکہ تجربہ شاہد ہے کہ مذہبی جمہوری ریاست میں جمہوریت پروان نہیں چڑھ سکتی۔ کوئی بھی مذہبی ریاست، وہاں تو جمہوریت آمریت آئے گی، یا خالص مذہبی ریاست میں جس میں ملا کے اسلامی شرعی قوانین نافذ ہوں گے۔ ملک میں فرقہ واریت، مذہبی بنیاد پرستی، کشیدگی کو کنٹرول کرنے کا بہترین حل یہ ہے کہ ریاست کو مذہبی اعتبار سے غیر جانبدار بنا دیا جائے، اور غیر جانبدار ریاست میں جمہوری اقتدار کی نشو و نما کی جائے، اور مذہبی اعتبار سے غیر جانبدار ریاست جسے معروف معنوں میں سیکولر ریاست کہا جاتا ہے، جبکہ جمہوری لبرل ریاست کو جماعت اسلامی لا دینی نظام حکومت قرار دے چکی ہے، اور شریعت کے نفاذ کے قوم کو خواب دکھا کر قوم کو اندھیرے میں دھکیل رہے ہیں۔ معاشرے میں گمراہی، لا علمی پھیل رہی ہے۔ لبرل ریاست میں اور مذہبی ریاست میں فرق یہ ہے کہ سیکولر ریاست میں پاکستان کے شہریوں پر کسی قسم کے مخصوص مذہب یا طبقے کے نظریہ جبراً مسلط نہیں کیے جاتے۔ کوئی کر کے دکھائے نا، مغرب میں یہ سب کچھ پاکستان میں گند جتنی ضلالت ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل پاکستان کے نام کی جمہوری ریاست میں انتہا پسند علماء، وزیر اعظم بھٹو اور فوجی جرنیل صدر ضیاء الحق مل کر اپنے انتہا پسند نظریات کو آئین کا حصہ بنا دیا، اسے عوام کی اکثریت کا فیصلہ قرار دیتے۔ یہ حد ہو گیا۔ پھر عوام کا فیصلہ، عوام ہے کا جاہل ہے، وہ مذہب کو پتہ ہی ان کو، اور جبر پر مبنی قانون احمدیت پر مسلط کیا گیا ہے۔ سیکولر جمہوری ریاست یا معاشرہ میں ایسا قطعاً ممکن نہیں۔ سیکولر جمہوری ریاست میں انسانوں کے درمیان مذہبی اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ ہر
مذہب کا آدمی ہوگا سینکڑوں ریاست، اختلاف بھی ہوں گے، جبکہ ایک دوسرے کے عقائد کو احترام سے دیکھتے ہیں۔ نفرت تعصب سے گریز کیا جاتا ہے، لیکن ایک نام کی جمہوری یا مذہبی ریاست میں ڈنڈے کے زور سے اکثریت کا عقیدہ کلمہ گو اقلیت پر مسلط کیا گیا ہے۔ یہی وہ سنگین غلطی تھی جس کا خمیازہ پاکستان کی سیاست آج بھی بھگت رہی ہے۔ آج تک اس ٹھوکر سے ملک کی سیاست سنبھل نہیں سکی۔ پاکستان کی ریاست میں انتہا پسند علماء کا رسوخ بڑھتا گیا۔ یہی وہ غلطی تھی بالآخر اسے بد نصیب مارشل لا پر متنج ہوئی۔ اس کے 11 سالہ دور مارشل لا سے 20 گنا زیادہ منحوس ثابت ہوا، جس کی نحوست کا سایہ آج بھی کراچی سے لے کر قوم کے نصیب کو گہنائے ہوئے، کراچی سے لے کر پشاور تک گرائے ہوئے، دن بدن ملک نظم و ضبط، اتحاد، رواداری، قومی یکجہتی سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وہ ٹھوکر تھی کہ ملک کی معاشی، اقتصادی اور امن و امان کی صورتحال آج تک سنبھل نہیں سکی۔ آج بد نصیبی سے جو ملک کا حال ہے، اس بارے میں اہل دانش سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ دراصل اس کی داغ بیل سن 1974 کے قومی اسمبلی کے فیصلے میں ڈال دی گئی تھی۔ بس ایک ایسی اسمبلی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ کسی فرقہ کے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ اس کا مذہب کیا ہے، یا کسی ایک فرقے کے عقیدہ کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اس کا فرقہ فلاں شخص کے عقیدہ کی روح سے یہ مسلمان رہ سکتا ہے یا نہیں۔ عقیدے کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا، نہ مذہب کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اگر سن 1973 کی آئین میں کی گئی ترمیم نمبر 2 جو مسلمان تعریف پر مشتمل ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، اس تعریف کی روح سے احمدیوں کو آئینی اور قانونی غراض کے متحد مسلمان نہ سمجھا گیا، جبکہ ایسا قانون جو محض مسلمان کی تعریف پر مبنی ہو، لیکن احمدی تو اس کے نزدیک غیر مسلم ہیں، ان کا قانون کا اطلاق احمدیوں پر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ آئینی ترمیم بھی مزید اس امر کی متقاضی نہ ہو سکتی ہے کہ احمدیوں اور دیگر شہریوں کے حقوق اور مذہبی تحفظات کو کسی رنگ میں مسدود یا محدود کر سکتی ہے۔ مجوزہ ترمیم کے زیر نظر یہ انوکھا مطالبہ ہے کہ ایک کلمہ گو فرقہ احمدیت کے خلاف اسلام کے نام پر پیش کرنا یقیناً اسلام کی سرین خلاف ورزی ہے۔ جب ہم ان کے نامعقول مطالبہ پر غور کریں تو کئی اہم سوال اٹھتے ہیں جن کو نظر انداز کرنے سے ہم کسی معقول منصفانہ نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتے۔ اگر پاکستان کی موجودہ جمہوری اور مسلمانوں کی اکثریت کے نزدیک احمدی غیر مسلم ہیں تو پھر احمدی کا مذہب آخر کیا ہے؟ نمبر 2، کیا احمدی کا مذہبی جمہوری اکثریت کی تجویز کرے یا احمدی خود اپنے مذہب کا تعین کرنے کا انہیں حق ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کو یہ بھی حق نہیں کہ اپنے مذہب کریں، تجویز کریں۔ نمبر 3، لیکن اگر احمدی کا مذہب کسی غیر احمدی جمہوری اکثریت نے کرنا ہے تو کیا یہ احمدی کو حق نہیں کہ وہ اس مجوزہ مذہب کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے؟ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، وہ اسی عقیدہ پر ایمان رکھتے ہیں جس پر وہ دل سے یقین رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی معمولی فہم کا انسان ان سوالات پر غور کر کے ان کے سوا نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا کہ احمدی عقیدہ اور مذہب کا کوئی اور نام رکھے۔ وہ عقل ہی نہیں مانتی، مذہب اس کا ہے جس پر اس کا دل سے ایمان ہے۔ ان کا مذہب ان کے نام کی مرضی کے خلاف کچھ تجویز کرے، پھر وہ مذہب بھی خود بنا کر دے کہ یہ تمہارا مذہب ہے۔ وہ کسی کتاب کو مانے اور کسی کتاب کو نہ مانے، حکم صادر کرے، جبکہ سنیے کہ حضرت بانی سلسلہ کے الفاظ احمدیہ کے الفاظ میں احمدی کا مذہب کیا ہے۔ فرمایا، اس بات پر ایمان لاتے ہیں ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائک حق
اور حشر اجساد حق، جنت حق، جہنم حق۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں فرمایا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلحاظ بیان مذکورہ بالا حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں اس پر۔ اور یہ کہ ایک احمدی کا مذہب اس کا غیر احمدی لیے جو چاہے رکھ دے، لیکن احمدی کے مذہب کو تبدیل کرنے کا اسے حق نہیں۔ احمدیوں کے علاوہ کوئی مجاز نہیں کہ ان کے ایمان اعتقادات کیا ہیں، یہ فیصلہ کرے۔ دل میں جو ایمان ہے یہ اس کا بھی فیصلہ ہے، یہ دل تک پہنچ گئے۔ جبکہ قومی اسمبلی کے علماء کی پیش کردہ تعریف کی روح سے اگر احمدی کافر یعنی غیر مسلم قرار دیے گئے ہیں، لیکن علماء نے جس قسم کی چاہیں مسلمان کی تعریف بیان کریں، چاہے وہ ایک دوسرے کو فرقے کے خلاف کفر کے فتوے ہی ایک دوسرے کو دیں، یہ وہ کافر نہیں ہوتے وہاں سے دیے گئے ہیں، لیکن علماء جس کو چاہیں مسلمان کی تعریف بیان کریں، وہ چاہے وہ اسے فرقے کو خلاف کفر کے فتوے بھی دیے، وہ مسلمان رہتے ہیں۔ اور احمدی خواہ تمام ارکان اسلام پر ایمان رکھتے ہوں، ان پر عمل بھی کرتے ہوں، شریف اسلام کی پوری طرح پابند بھی ہوں، پھر بھی مختلف رائے کے نزدیک، مختلف لوگوں کی رائے کے نزدیک احمدی مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ جماعت احمدی کو مسلمان اسلام سے خارج کر کے خارج قرار دیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔